میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا. سدرہ یہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ چھٹے آسمان پر ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ ساتویں آسمان پر ہے. اب ان دونوں روایات میں تطبیق کیسے ہوگی تو مفسرین کرام بالخصوص شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کی پہلی جلد کے اندر فرماتے ہیں کہ اس میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ جو سدرۃ المنتہا یہ درخت ہے, بیری کا درخت ہے, اس کی جو جڑیں ہیں یہ چھٹے آسمان پر ہیں اور یہ جو درخت پر پھیلا ہوا ہے یہ ساتویں آسمان پر ہے. میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, جبریل رک گئے. میں نے فرمایا, حضور فرماتے میں نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل چلنا آگے, کیوں رک گیا؟ جبریل نے عرض کی آقا جی میری یہیں تک رسائی ہے, میں آگے نہیں جا سکتا, اگر جاؤں گا تو بال کے برابر بھی آگے گزرا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ میری یہیں تک میرا مقام ہے. میرے آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے جبریل, تیری جدائی ہے, میری آگے 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 رسائی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا ہوا تھا, براق چل پڑا. ایک مقام آیا کہ براق بھی رک گیا. حضور فرماتے ہیں وہ چلنا براق کیوں رک گیا؟ براق نے عرض کیا آقا جی میرا بھی یہی مقام ہے, میں بھی آگے نہیں جا سکتا. حضور فرماتے ہیں کہ ایک تخت آیا, نوری تر تخت آیا, نوری تخت آیا, میں اس پہ بیٹھ گیا. ایک اور مقام آیا کہ وہ نوری تخت بھی رک گیا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا, رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی, رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی, قف یا محمد, قف یا محمد, قف یا محمد. اے معبود سنے یار سر رک جائے, اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا میں ادھر بھی, دائیں بھی, بائیں بھی, آگے بھی, پیچھے بھی پڑھتے ہیں, نور کے پڑھتے ہیں, نور کے پڑھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس پردے سے میں گزرتا اس پردے کا رنگ مجھ پہ چڑھ جاتا. اگر میں رحمت للعالمین کے پردے سے میں گزرا تو میں رحمت للعالمین ہو گیا. رب نے قرآن میں فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رب نے اپنے معبود کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. یہاں پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, اور نہیں بھیجا ہم نے الا مگر رحمت للعالمین, یعنی جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب ڈائریکٹ ہی رب تعالیٰ یوں ہی فرما دیتا ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ یہاں پر وما پہلے فرمایا نہیں بھیجا ہم نے مگر, یہ الا کیوں فرمایا؟ ڈائریکٹ فرما دیتا. تو ہر چیز کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں, ایک رحمت کا پہلو ہوتا ہے اور ایک اذیت کا پہلو ہوتا ہے. مثال کے طور پر مثال سمجھا دیتا ہوں کیونکہ یہ مثالیں جو ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. قرآن میں رب نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو اگر گاؤں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جھاڑی رکھ دیتے ہیں کانٹوں دار, وہ جو ان کے کھیت ہوتے ہیں آگے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہاں پر جانور نہ جائیں, تو یہ اب رحمت ہے. لیکن اگر یہی کانٹا, یہی جھاڑی کسی آدمی کے پاؤں میں چبھ جائے تو یہ رحمت سے اذیت میں بدل گئی. اب اس کے اندر اذیت ہے. اسی طرح بارش, جب بہت زیادہ سخت بارش ہوتی ہے تو ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک بارش کرے. جب وہ بارش آتی ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے. جب یہی بارش سخت تیز بارش ہو جائے, گھروں کو اجاڑ دے, تو یہ اب اذیت بن گئی. اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ معبود ہم نے تجھے اذیت میں تیرے اندر پہلو نہیں رکھا, ہم نے رحمت والا صرف اور صرف رحمت والا پہلو رکھا ہے. میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں آگے گیا, اللہ کے عرش میں گیا, آواز آئی ادن منی, ادن منی, ادن منی. معبود ذرا قریب آ جا, معبود ذرا قریب آ جا, محبوب ذرا قریب آ جا. پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں میں آگے گیا, میں پھر آگے گیا, پھر آواز آئی ادن منی, ادن منی, محبوب ذرا اور قریب آ جا. پھر آگے کیا ہوا وہ رب جانے, رب کا سونا یار جانے, رب کا
قرآن قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے جنت کی بھی سیر کی، میں نے دوزخ کی بھی سیر کی۔ جنت کے اندر میں نے طرح طرح کی نعمتیں دیکھی جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، میں نے طرح طرح کی نعمتیں دیکھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میں نے دوزخ کی بھی سیر کی، دوزخ کے اندر میں نے عذابات کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ ایسے لوگ تھے ان کے پاس سے گزرے کہ ان کے سروں پر فرشتے جو تھے پتھر مار رہے تھے، پتھر مار مار کے ان کے سروں کو توڑا جا رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی یہ وہ لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فرض نماز جو تھی وہ ادا نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور یہ قیامت تک سزا باقی رہے گی، اور آخرت کا عذاب جو ہوگا وہ ان کو ابھی ملے گا۔ یہ تو ابھی کے لیے عذاب ہے، آخرت کا عذاب ابھی ان کو ملے گا، یہ جو فرض نماز ادا نہیں کرتے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے کہ ان کے منہ جو تھے وہ نیچے جھکے ہوئے تھے چوپائیوں کی طرح، جس طرح چوپائیوں کے منہ نیچے جھکے ہوئے تھے، گندگی کھا رہے تھے، ان کے آگے پیچھے مقام پر کینکڑے لگے ہوئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں وہ گندگی کھا رہے تھے۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مالدار تھے، جن کے پاس بنگلے تھی، کوٹیاں تھیں، گاڑیاں تھیں، فیکٹریاں تھیں، مالدار تھے، ان پر زکوٰۃ فرض تھی لیکن یہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے رب ان کو یہ سزا دے رہا ہے، اور یہ تو قیامت تک عذاب ہوگا، قیامت تک تو ہوگا، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ ابھی باقی ہے، وہ بھی دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر ہم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے پیٹ، جیسے کمرہ ہوگا اتنے اتنے بڑے ان کے پیٹ تھے، ان کے اندر سانپ بچھو چل رہے تھے، ان کو کاٹ رہے تھے، ان کو نہ تو بیٹھنے دے رہے تھے نہ تو لیٹنے دے رہے تھے، کاٹ رہے تھے، تکلیفیں ہو رہی تھیں، چیخ رہے تھے۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آقا جی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، جو رشوت لیتے تھے، الراشی والمرتشی فی النار، جو رشوت لیا کرتے تھے، جو حرام مال کھاتے تھے، ناجائز طریقے سے مال کما کر خود کھاتے تھے اور اپنی اولادوں کو کھلاتے تھے، یہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے مردوں کے پاس سے گزرے، کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے کہ ان کے سامنے دو قسم کے گوشت رکھے ہوئے ہیں، ایک تو گندا بدبودار کیڑے سے جو بھرا ہوا ہوگا وہ گوشت رکھا ہوا ہے، دوسرا صاف ستھرا پاکیزہ طیب و طاہر گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو فرشتے جو تھے ان کو مار مار کے ہتھوڑے مار رہے تھے، لوہے کے جو ہتھوڑے ہوتے وہ مار رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ گوشت کھاؤ، یہ جو گوشت ہے نا کیڑے والا یہ گوشت کھاؤ۔ وہ جو سامنے پاکیزہ طیب و طاہر گوشت رکھا ہوا تھا وہ ان کو دکھانے کے لیے تھا کہ اگر تم نیکی کرتے نا تو تمہیں یہ گوشت کھلایا جائے گا۔ تو میرے آقا سید کونین فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں پاکیزہ بیویاں رہتی تھی، طیب و طاہر بیویاں رہتی تھی، لیکن ان کے باوجود یہ اور عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے، زنا کرتے تھے، گندے کام کرتے تھے ان کے ساتھ، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں پھر ہم کچھ ایسی عورتوں کے پاس پہنچے کہ فرشتوں نے انہیں الٹا لٹکایا ہوا ہے، سر نیچے ہے پاؤں اوپر ہے، اور لوہے کی سلاخ ہوتی ہے اس کو جہنم کی آگ سے تپایا جا رہا ہے، اور عورتوں کے جسم پر لگایا جاتا تھا، جب ان کے جسموں پر لگایا جاتا تھا تو وہ چیختی چلاتی۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے گھروں میں شوہر تو موجود تھے لیکن یہ کسی اور مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، اسی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ پھر
پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ ان کے جو سر کے بال ہیں ان کے بالوں سے رسیاں بندھی ہوئی ہیں اور لٹکایا ہوا ہے فرشتوں نے، لٹکایا ہوا ہے فرشتوں نے، سارا وزن بالوں پر ہے، اور جب کسی کے بال کھینچتے ہیں تو کتنا درد ہوتا ہے، لیکن وہاں پر رسیوں سے باندھا ہوا ہوگا، لٹکایا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ، آقا جی یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ تو نہیں کیا کرتی تھی، پردہ تو دنیا میں نہیں کیا کرتی تھی، لیکن یہ گلیوں میں، یہ بازاروں میں، گلیوں میں، یہ بازاروں میں ننگے سر گھوما کرتی تھی، اس وجہ سے رب ان کو یہ عذاب دے رہا ہے اور آخرت کا عذاب بھی باقی ہے، وہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا معاشرہ میں حال بنا ہوا ہے، تو لہٰذا چاہیے کہ باپردہ رہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، پھر ہم کچھ ایسے مردوں کے پاس گزرے کہ وہ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں کینچیوں سے، تو حضور فرماتے ہیں جب وہ کاٹ لیتے تھے فرشتے تو زبان پھر بن جاتی، اللہ بنا دیتا، پھر جب کاٹتے پھر بنا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضور فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ مولوی ہیں، یہ وہ مولوی ہیں جو دوسروں کو تو بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، دوسروں کو بتاتے تھے خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا، حرام حلال کو حرام جانتے تھے، حرام کو حلال جانتے تھے، جوا کو حلال سمجھتے تھے، گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہم کچھ ایسے، ہم نے جھوٹ والوں کی سزا دیکھی، گالیاں والوں کی سزا دیکھی، یاد رکھیں گالی دینا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ میرے آقا سید کونین فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص گالیاں دیتا ہے تو قیامت والے دن رب تعالیٰ اس کو گھسیٹ کر کتے کی شکل میں جہنم میں داخل فرمائے گا، جو گالیاں دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں، اللہ کے رسول کا حکم مانیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں میرا نبی دے دے اسے لے لو۔ اب یہاں پر لے لو نہیں بلکہ لو، اوپر لازم ہے لو، فخذوہ یہ امر ہے، اور اصول فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو امر آتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی تم پر واجب ہے لو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور کے ہم احکام کو مانیں، حضور کے حکم کو ہم مانیں۔ تو سامعین کرام یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، رب تعالیٰ سے دعا ہے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، اس رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل ادا کریں، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اس کو پڑھیں صحیح طریقے سے، یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھتے گئے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں، ایسے رب قاری القرآن والقرآن یعلم، بہت سے ایسے قاری ہیں، پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے، حالانکہ اس رات قرآن سیکھیں، امام صاحب مسجد میں ہی موجود ہوتے ہیں، ان سے سیکھیں کہ کیسے پڑھنا ہے، ثواب نہیں ملے گا، اور نوافل نماز ادا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ جس کی نماز قضائیں، جو قضا نمازیں رہتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ نوافل ادا نہ کرے بلکہ وہ قضا نمازیں ادا کریں۔ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جس کی قضا نمازیں رہتی ہیں وہ نوافل ادا کرتا ہے تو اس کی نوافل قبول نہیں ہوں گی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قضا نمازیں پہلے ادا کرے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے میری تمام دعا باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔